اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعون الکرام۔ آج ہم انشاءاللہ 21ویں ہجری کے میں جو حالات و واقعات تھے یہ بیان کریں گے تفصیل سے۔ 21ویں ہجری میں وفات پانے والوں کا ذکر۔ سب سے پہلے خالد بن ولید بھی اسی ہجری میں وفات پا گئے ہیں۔ اس کا کچھ مختصر سا تاریخ جو علامہ ابن کثیر نے پیش کیا ہے بڑے تفصیل سے، تو ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ پھر بعد میں اور بھی جو فتح ہوئے ہیں، جو معرکے ہوئے ہیں یا جو وفات پا گئے ہیں اس ہجری میں، وہ بیان ہوں گے۔ خالد بن ولید ابن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القریشی، یہ قریشی تھے۔ ابو سلیمان المخزومی، دو لقبوں سے بڑے مشہور تھے، بلکہ تین۔ ایک تو ہم پہلے بھی بہت دفعہ بیان کیے ہوئے ہیں، جو کہ سیف اللہ کے نام سے مشہور ہے، اور کنیت بھی تھی اس کی ابو سلیمان المخزومی۔ سیف اللہ بھی نام تھا جو اس سے ملا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو مشکل سے ہی ایسا نام ملا ہو۔ اب جتنے بھی تاریخ کے اوراق پلٹ دے، ایسا نام جو یہ سیف اللہ کے لقب سے ہے، اور یہ کیوں ایسا نام ان کو دیا گیا ہے یہ بھی بیان ہوگا۔ کچھ پہلے ہم بیان کیے ہوئے۔ آپ مشہور بہادروں میں سے تھے جو اسلام اور جاہلیت میں مغلوب نہیں ہوئے۔ دونوں ادوار میں، جب وہ کفر میں تھے تو بھی کبھی مغلوب نہیں ہوئے تھے، اور جب اسلام میں آئے تو پھر تو چار چاند لگ گئے۔ آپ کی والدہ اسماء بنت الحارث تھے، جو لبابہ بنت الحارث اور ام المومنین سیدنا میمونہ بنت الحارث کی ہمشیرہ تھی۔ واقعے کا بیان ہے کہ آپ نے 1 صفر 8 ہجری کو اسلام قبول کیا، 8 ہجری، اور معرکہ موتہ میں شامل ہوئے، اور اس روز امارات نہ ہونے کی وجہ سے آپ امیر بنے، اور اسی روز آپ نے شدید جنگ کی جس کی مثال نہیں دیکھی گئی، اور آپ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئے اس دن۔ 9 تلواریں چلاتے چلاتے ایک ٹوٹ جاتا،
پھر دوسرا ٹوٹ جاتا، تیسرا، 9 پورے ہو گئے، اور صرف یمانی چھوڑی تلوار آپ کے ہاتھ میں ثابت رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید نے جھنڈا لیا، زید بن حارثہ، اور شہید ہو گئے۔ پھر جعفر نے اسے پکڑا، جھنڈا لیا تو شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے پکڑا۔ یہ تینوں کو وصیت کی گئی تھی، امیریت کی، ایک کے بعد دوسرا، اور جھنڈا ہاتھ میں لے کر اسے پکڑا تو شہید ہو گئے۔ پھر اسے شمشیران الہی میں سے ایک شمشیر نے پکڑا، یعنی ایک بہادر خالد بن ولید نے، اور اللہ نے اس کے ہاتھوں فتح دی۔ روایت میں ہے کہ جنگ یرموک میں خالد رضی اللہ عنہ کی ٹوپی گر گئی جبکہ وہ جنگ میں مشغول تھے، اور آپ اس کی تلاش میں لگ گئے تو آپ کو اس بارے میں عتاب کیا گیا کہ دیکھو ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ کا ایک ٹوپی گر گیا، آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے پیچھے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے کچھ بال ہے جو میں نے محفوظ کیے ہوئے تھے، اس لیے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور جب بھی کسی معرکہ میں وہ ٹوپی میرے پاس ہوتی ہے مجھے اس میں فتح ہوتی ہے۔ تبارک کے طور پر بھی اسے رکھا ہوا تھا۔ اور ہم نے مسند احمد میں ولید بن مسلم کی تاریخ سے عن وحشی بن حرب عن ابی عن جدہ وحشی بن حرب عن ابی بکر الصدیق روایت کی ہے کہ آپ نے جب خالد رضی اللہ عنہ کو مرتدین سے جنگ کرنے پر امیر مقرر کیا، یہ بیان پہلے ہم نے کیے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ خالد بن ولید اللہ کی کیا ہے ہی اچھے بندے ہیں، اور خاندان کے کیا ہی اچھی بائی ہے، خاندان کے کیا ہی اچھے بائی ہیں۔ خالد بن ولید شمشیران الہی میں سے ایک شمشیر ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کفار اور منافقین پر سونتا ہے۔ احمد کا بیان ہے کہ حسین الجعفی نے زائدہ سے بوالی بحوالہ عبد الملک بن امیر ہم سے بیان کیا ہے کہ عمر بن خطاب نے ابو عبیدہ کو شام کا امیر مقرر کیا اور خالد بن ولید کو معزول کر دیا۔ خالد نے کہا آپ نے اس امت کے امین کو تمہارے پاس بھیجا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ جب سیدنا عمر نے ان کو معزول کیا تو اور اس کے جگہ ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر کیا گیا لشکر کا جنرل امیر، تو اس نے کوئی برا نہیں مانا، اس کے ابو عبیدہ کے مطلب نیکی بیان کی کہ یہ نبی علیہ السلام کی امت کا امین ہے، آج کے بعد یہ تم لوگوں کا امیر ہوگا اور مجھے معزول کر دیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ تقریر کی۔ ابو عبیدہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خالد بن ولید شمشیران الہی میں سے ایک شمشیر ہے، میں نے بھی آپ کے بارے میں سنا ہے، اور خاندان کے اچھے جوان ہیں،
اور ابن عساکر نے عبداللہ بن ابی اوفا ابو ہریرہ کے طریق سے بیان کیا ہے اور ایک مرسل طریقے سے بیان کیا ہے جو ایک دوسرے کو قوت دیتے ہیں اور صحیح ہے۔ اب رہے خالد، تم تو خالد پر ظلم کرتے ہو، انہوں نے اپنے زرہوں میں اور غلاموں کو راہ اللہ میں وقف کر دیا ہے۔ کسی نے یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں پوچھا کہ خالد زکوٰۃ بھی نہیں دیتا ہے، کوئی صدقات بھی نہیں دیتا ہے، شکایت کی اس کی۔ نبی علیہ السلام ہنسا اور کہا کیا کیا خالد سے لے، اس نے تو سارا کچھ پہلے ہی اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا گیا ہے، اس کے پاس ہے کیا دینے کو۔ یہ وہ بندہ ہے سب کچھ۔ یعنی اللہ کے راہ میں وقف کر دیا ہے سارا کچھ جو اس کے پاس تھا۔ اب نے فتح مکہ اور معرکہ حنین میں شمولیت کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امیر بن کر بنی جزیمہ سے جنگ کی، اور معرکہ خیبر میں آپ کی شمولیت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ فوج کے ایک دستے کے سالار بن کر مکہ میں داخل ہوئے اور آپ نے قریش کے بہت سے آدمیوں کو قتل بھی کیا، جیسا کہ قبل آج ہم اپنے مقام پر ہم اسے بیان کر چکے ہیں، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے ان کا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہوازن کی بت غزہ کی طرف بھیجا۔ آپ نے اسے سب سے پہلے اس کی چوٹی کو توڑا، پھر اسے روندا اور فرمانے لگے اے غزہ، میں تیرا انکار کرتا ہوں اور تیری پاکیزگی بیان نہیں کرتا۔ یہ خالد بن ولید پہلے غزہ کی مجاور تھے، بہت خدمت کرتا تھا غزہ کی دربار کی اور بہت عاشق تھا اس پر، مگر اسلام لانے کے بعد نبی علیہ السلام نے اسی کو بھیجا کہ تم خود جا کر کے اپنے ہاتھ سے پناہ کر دو۔ تو یہ جب گیا اس نے بولا، چھوٹی سے پکڑ کر کے وہ بت کو جو بھی تھا توڑ دیا، اور میں تیرا انکار کرتا ہوں جو پہلے میں تیرا صدقے دل سے چاہت تھا مجاور بنا ہوا تھا، اور تیری پاکیزگی بیان نہیں کرتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے تیری اہانت کی ہے۔ پھر آپ نے اسے جلا دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق نے آپ کو مرتدین و مانعین زکوٰۃ سے جنگ کرنے پر مأمور فرمایا۔ پس آپ نے شفا دی اور شفا حاصل کی۔ پھر آپ نے انہیں عراق کی طرف بھیجا، مطلب ہے جتنے بھی مرتدین تھے ان کو واپس لایا، اور جو نہیں آیا ان کو قتل کر دیا گیا۔ مسلمہ کذاب کو انہوں نے ختم کر دیا، قتل کر دیا، اور بہت سارے جنگیں لڑنے کے بعد پھر اسے عراق بھیجا۔ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ عراق میں بہت سارے فتوحات اس نے کیے، پھر شام بھیجا، اور ہم نے آپ کے کارناموں کا ذکر کیا ہے جن سے چشم و قلب کو سکون ملتا ہے، اور کان ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو شام سے معزول کر دیا، ابو عبیدہ کو امیر مقرر کیا، اور آپ کی جنگی مشیر قائم رہنے دیا آپ کو کہ مشورہ دے سکتے ہو۔ آپ شام میں ہی رہے حتیٰ کہ اپنے بستر پر وفات پا گئے۔
وہاں سے وہ شام میں رہے تھے جب مرنا تھا، اور واقدی نے عبد الرحمن بن ابی زناد سے ان کے باپ کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ جب خالد رضی اللہ عنہ کو وفات کا وقت آیا تو آپ رو پڑے، پھر کہنے لگے میں فلاں فلاں فوج میں شامل ہوا اور میرے جسم کی ایک ایک بالش جگہ ایسی نہیں جہاں تلوار کی ضرب یا نیزے اور تیر کی چوٹ نہ لگی ہو، اور دیکھو اب میں یہاں اونٹ کی طرح اپنے بستر پر طبعی موت مر رہا ہوں، پس بزدلوں کی آنکھوں کی راحت نصیب نہ ہو۔ اور ابو العیل کا بیان ہے کہ شریح بن یونس نے ہم سے بیان کیا ہے کہ یحییٰ بن زکریا نے اسماعیل بن ابی خالد سے بحوالہ قص ہم سے بیان کیا ہے کہ خالد بن ولید نے فرمایا کہ وہ رات جس میں دلہن کو میرے پاس بھیجا جائے یا اس میں مجھے لڑکے کی بشارت دی جائے، وہ اس رات کی بنسبت مجھے زیادہ محبوب نہیں جس میں مہاجر بن کے دستہ مہاجرین کے دستہ میں شدید پالا پڑے اور میں ان کے ساتھ صبح کو دشمن پر حملہ کروں۔ مطلب ہے کہ میں کسی اپنی شادی پر خوش نہیں ہوا ہوں، نہ میرے بیٹوں پر میں خوش ہوا ہوں۔ اتنا جب میں جہاد میں نکلتا تھا اور ساری رات وہاں پر تیار رہتا تھا یا لڑنے میں گزر جاتی تھی۔ ابو بکر غیاش نے احمد سے بحوالہ قاسم بیان کیا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے پاس آئے جس کے پاس شراب کا ایک مشکیزہ تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ اسے شہد بنا دے، تو وہ شہد بن گیا۔ اس کے کئی طریق ہیں اور بعض میں یوں روایت ہے کہ آپ کے پاس سے ایک آدمی گزرا جس کے پاس شراب کا مشکیزہ تھا۔ خالد نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا شہد ہے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ اس کو سرکہ بنا دے۔ پس جب وہ اپنے اصحاب کے پاس واپس گیا تو کہنے لگا میں تمہارے پاس ایسی شراب لایا ہوں جیسی شراب عربوں نے نہیں پی ہے۔ پھر اس نے اسے کھولا تو دیکھا کہ وہ سرکہ بنا ہوا ہے۔ یہ دعا تھی، بد دعا لگی تھی اس کو۔ کہنے لگا اللہ کی قسم جسے خالد رضی اللہ عنہ کی دعا لگ گئی ہے۔ حماد بن سلمہ ثمامہ سے بحوالہ انس بیان کیا ہے کہ خالد نے اپنے دشمن سے جنگ کی تو مسلمانوں نے اس سے شکست کھا کر پیٹ پھیر لی، اور بھائی البراء بن المالک ثابت قدم رہے اور میں ان دونوں کے درمیان کھڑا تھا۔ خالد کچھ دیر زمین کی طرف اپنا سر جھکائے، پھر اسے کچھ دیر آسمان کی طرف اٹھایا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال سے آپ دوچار ہوئے تو آپ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ جب کوئی زیادہ مشکل پڑتی جہاد میں یا کچھ مسلمان کمزوری دکھاتے یا کفار کی غلبہ جب پڑ جاتی تو یہ سوچتا، پھر آسمان کی طرف سر اٹھاتا، پھر دعا کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا بھائی البراء سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، اور پھر دونوں سوار ہوئے۔ خالد نے اپنے ساتھی مسلمان کو بلایا اور فرمایا یہ صرف جنت ہے اور مدینہ کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے، آؤ ہم جنت کی راستے کی طرف جاتے ہیں۔ مدینہ بھاگنے کا یا مدینہ واپس جانے کا فکر دل میں نہیں ہے۔ جس راستے کے لیے ہم نکلے یہ جنت کا راستہ ہے۔ مطلب ہے وہ جب بھی نکلتے یہی سوچ کر کے کہ ہم جنت کے راستے میں نکلے ہوئے، یہ سوچ نہیں تھی کہ ہم بھاگ جائے یا شکست کھایا جائے۔ اور مدینہ کی ایک طرف کوئی راستہ نہیں، پھر آپ نے ان کے ساتھ حملہ کر کے مشرکین کو شکست دے دی۔
اور مالک نے عمر بن خطاب سے روایت کی کہ آپ نے ابو بکر سے کہا کہ خالد کو لکھیے کہ وہ آپ کے حکم کے بغیر کوئی بکری اور اونٹ نہ دے۔ ابو بکر نے خالد کو یہ بات لکھی تو خالد نے آپ کو لکھا کہ آپ مجھ سے اور میرے کام سے سروکار نہیں رکھے، جو میں دے رہا ہوں وہ خمس میں سے جو مجھے ملتا ہے وہ میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ خالد بن ولید کے ساتھ جتنا بھی جو کچھ آتا تھا وہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتا تھا، چھوڑتا نہیں تھا۔ تو عمر نے یہ بھی پتہ نہیں کیوں ایسا بات کہی، ابو بکر کو سمجھایا کہ خالد کو لکھو کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس پر کہ میں نے تم کو لکھا نہیں ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لکھا تو خالد نے لکھا کہ مجھ سے اور میرے کام سے سرکار نہ رکھے، میرا جو حصہ ہے وہ میں کیسے خرچ کرتا ہوں وہ میرا کام ہے، ورنہ آپ اپنا کام کریں، پھر میں تو بیٹھ جاؤں گا، اپنا کام کرو، ٹھیک ہے۔ سیدنا عمر نے ان کو معزول کرنے کا مشورہ دیا تو ابو بکر نے کہا میری طرف سے خالد کو قائم مقام کون ہوگا؟ عمر نے کہا میں۔ آپ نے فرمایا تو۔ پس عمر نے تیاری کی، خطا کے سواریوں کو گھر میں بٹھایا، پھر آپ صحابہ آئے اور انہوں نے صدیق کو مشورہ دیا کہ وہ عمر کو مدینہ میں اور خالد کو شام میں ٹھہرائے۔ پس جب عمر خلیفہ بنے تو آپ نے خالد کو یہ بات لکھی تو خالد نے آپ کو ویسا ہی جواب دیا، تو آپ نے ان کو معزول کر دیا۔ پھر اپنے زمانے میں، خلافت کے زمانے میں، پھر عمر نے وہی تکرار کی کہ تم ہمارے حکم سے یا خط لکھنے کے بغیر صدقات مت دو، کسی کو دے نہیں سکتے۔ تو انہوں نے وہی جواب دیا جو سیدنا ابو بکر کو دیا تھا کہ یہ میرا اپنا مال ہے، جیسے میں تصرف کروں اس میں آزاد ہوں۔ پھر اپنے معزول کر دیا اور فرمایا اللہ ایسا نہیں کہ وہ مجھے کوئی اور بات سمجھائے جس کا میں ابو بکر کو حکم دوں اور اسے خود نافذ نہ کر سکوں۔ مطلب ہے کہ میں نے ان کو، ابو بکر کو تو مشورہ دیا تھا، اس وقت نہیں چلا، لیکن اب تو میرا اپنا اختیار ہے، میں کیوں نہیں کروں گا اسے۔ دوبارہ اس نے وہی حرکت کی۔ امام بخاری نے تاریخ وغیرہ میں علی بن رباح کی تاریخ سے بحوالہ سار بن سامی البرنی بیان کیا ہے کہ میں نے عمر کو جابیہ میں خالد بن ولید کو معزول کرنے پر لوگوں سے معذرت کرتے ہوئے سنا اور فرمایا میں نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ اس مال کو کمزور مہاجرین کے لیے روک رکھے۔ انہوں نے اسے جان بازوں اور صاحب شرف، جو مطلب جو جان باز تھے، جو تکڑے آدمی تھے، جو لڑنے میں سب سے آگے ہوتے تھے، اور مشیر جو جہاد کے کام میں مشورہ دیتے تھے، لوگوں کو اکٹھا کر دیتے تھے، ان کو بھی دیتا تھا، ان کو بھی دیا۔ اور زبان آور لوگوں کو دے دیا۔ پس میں نے ابو عبیدہ کو امیر بنا دیا، اور ابو عمرو بن حفص بن المغیرہ نے کہا اے عمر، آپ نے معذرت نہیں کی بلکہ آپ نے اس امیر کو معزول کیا، یہ معذرت آپ کا ہم نہیں چلنے دیں گے ہم۔ ابو عمرو بن حفص نے کہا، بن المغیرہ نے، کہ آپ کی یہ معذرت صحیح نہیں ہے، آپ نے اس امیر کو معزول کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا۔
بھائیوں میں یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ اپنے سے نہیں ہے، یہ تاریخ میں البدایہ والنہایہ میں سے ہے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو یہ میرا اپنے سے یہ بیان نہیں ہے۔ اور آپ نے اس جھنڈے کو گرا دیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا تھا۔ آپ نے کیوں اسے مزول کیا؟ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، اس جھنڈے کو گرا دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا تھا۔ آپ نے اس شمشیر کو جسے اللہ نے سونتا تھا نیام میں کر دیا، اس کو نیام میں بند کر کے رکھا۔ اس تلوار کو سیف اللہ کو آپ نے نیام میں کر دیا، اس پر پابندی لگائی۔ اور آپ نے قطع رحمی کی ہے، صلہ رحمی نہیں کی ہے، اور غمزات سے خصت کیا ہے۔ یہ خالد بن ولید سیدنا عمر جو تھا وہ ماموں کا لڑکا تھا، خالد بن ولید۔ آپ نے اور غمزات سے خصت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، عمر نے فرمایا، آپ نزدیکی قرابہ دار اور نہ عمر ہے اور اپنے غمزات کے بارے میں ناراض ہے۔ میں آپ کو کیا جواب دوں؟ اس کا جواب ہی نہیں تھا، جواب بنتا تو بات کرتا، لیکن یہاں پر اس نے بات وہاں پر ختم کر دی جہاں پر وہ خالد بن ولید کو معزول کرنے کے بعد دوبارہ، پہلے معزول کیا تھا پھر دوبارہ معزول کرنے کے بعد مدینہ آئے، عمرہ کیا اور مدینہ میں بھی تھوڑا قیام کیا، پھر وہاں سے پکے واپس نہیں آئے موت تک، وہ خمس چلے گئے دمشق میں، وہاں رہنے لگے اور وہاں ہی اپنی زندگی گزاری جو بقایا دن تھے موت تک، کیونکہ جہاد سے تو منع کر دیا گیا۔ اب مدینہ میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتا تھا؟ یا بغاوت کر دیتا تو بھی بڑا نقصان ہوتا۔ اس لیے جب ان کو سیف اللہ کی تلوار کو میام میں کر دیا گیا تو پھر باقی تو زندگی ہی گزارنی تھی، تو باقی ایام اس نے وہاں گزارے اور خمس میں جا کر کے وہ فوت ہو گئے 21ویں ہجری میں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم لوگوں نے جب بھی کوئی اسلام میں بہادر اور کمانڈر ترزن اور آگے کارناموں والا فاتح کو یا تو ہاتھ سے ہی مار ڈالا سیاست سے، یا ابھی بھی یہ حال ہے۔ یہ کفاروں کی، یہ ہم وہ کام کر رہے ہیں مسلمان کے جو کفاروں کی وہ چاہت ہے۔ ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ وہی کام کر رہے ہیں جو کفاروں کی چاہت ہے۔ بڑے بڑے قماندان، سپہ سالار، وہ ہم نے خود ہی بعد میں اپنی حسد کی وجہ سے نقصان پہنچایا ان کو اور پیچھے کر دیا گیا، اور پھر وہ زندگی میں گمنام رہے۔ تو اصل مسئلہ جو کافروں کی مطلب تھی وہ ہم نے کر دی اور ہم کر رہے ہیں ابھی بھی۔ رب العالمین ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اس مصیبت سے بچائے، اور ہم میں یہ بصیرت قائم کر دے کہ ہم اپنے جو بہادر ہے، اپنے شجاع ہوتے، سپہ سالار ہوتے ہیں صحیح السلام کے مسلمانوں کے، اس کو ہم عزت دے، ان کا بصیرت سے کام لے کر کے اس کو ساتھ ہمدردی کرے، نہ یہ کہ اس کو ذلیل کرے اور بیکار بنائے۔ اور یہی مرض آج بھی ہم میں ہے۔ رب العالمین ہمیں اس سے امن دے، وہی امن دینے والا ہے۔
وہی فتنہ کو دفع کرنے والا ہے، وہی ہر فتنہ کو ختم کرنے والا بھی اس کے پاس پاور ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انصرنا المجاهدين المخلصين في كل مكان اللهم انصرنا المجاهدين المخلصين في كل مكان اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الكفار والملحدين والمشركين والطواغيت والروافض والمجوسية ربنا اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم